مہاراشٹر کے کسی علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے میرے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ میں جو ہے ملاقات میں گیا ایک کارپوریٹر کے پاس، اس علاقے کا کارپوریٹر بات کرے، انہوں نے اللہ رسول کی بات کرے تو اس نے بھی بتایا کہ بھائی میں بھی محنت کرتا ہوں اور میں بھی جو ہے نا لوگوں کے لیے بھلائی کا سوچتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو آپ بتائیں نا جی انہوں نے جو ہے بتائی کہ ہم ایسے جو ہے بیوہ لوگوں کو راشن دیتے ہیں، یتیم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو گھر کا پرابلم گھر کر کے دیتے ہیں، شادیاں کراتے ہیں، اس طرح سے بہت ساری چیزیں انہوں نے سامنے دی۔ وہ اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، سنا انہوں نے سر جھکا لیا اپنا۔ اس کے بعد میں انہوں نے ایک بات کہی، بولے دیکھو بھائی ایک دو منٹ رک جاؤ، ایک منٹ آپ ذرا ابھی مت لاؤ، ابھی ڈسٹرب مت کرو، دیکھو اس کے بعد میں آپ جو دیں گے ہم کھائیں گے، ایک دو منٹ آ جاؤ۔ ڈسٹرب ہوتا ہے، بہت قیمتی بات چل رہی ہے، توجہ ہو جائے ماشاء اللہ۔ تو وہ اللہ والوں نے کیا کیا، سر جھکا لیا۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اگر کوئی آدمی بغیر چھت کے مر جاتا ہے، گھر نہیں ہے اس کے، ساری زندگی فٹ پاتھ پہ ایک پیڑ کے نیچے گزار دی، گھر کے بغیر چھت کے بغیر مر جاتا ہے، تو بتاؤ کیا وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بغیر چھت کے بغیر گھر کے زندگی میں گھر ہی نہیں ملا اس کو، اب وہ مر گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ کمپیوٹر بھی پڑھا لکھا آدمی کا، اچھا جانکار آدمی، بولے امیر صاحب وہ تو جنت میں جائے گا۔ بولے کیوں جنت میں جائے گا؟ بولے دنیا میں اتنی تکلیف اٹھایا، گھر بھی نہیں تھا، چھت بھی نہیں تھی، پیڑ کی نیچے زندگی گزار دی، تو بولے جنت میں جائے گا؟ بولے ہاں، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور رحم کھا کے اللہ کہ تو نے دنیا میں اتنی تکلیف اٹھایا، جا جنت میں۔ پھر پوچھا اگر ایک آدمی بغیر کپڑے کے دنیا میں مر جاتا ہے، اس کے پاس کپڑا یا دھاگا بھی نہیں تھا، ننگا ہی پڑا رہا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس، جنت میں جائے جہنم میں جائے گا؟ بولے جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رحم کھا کے جنت میں بھیج دے گا کہ جا۔ ایک آدمی بھوکا مر جاتا ہے، کھانا ہی نہیں ملا اس کو، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دنیا میں بھوک سے گزار دیا، فاقے پہ زندگی کر دیا، جا جنت میں، اللہ رحم کھا کے جنت میں، جنت میں نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے تو بتاؤ کہاں جائے گا؟ تو کارپوریٹر صاحب نے بولا جہنم میں جائے گا۔ تو پوچھا کہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ گئے ہیں بغیر ایمان کے؟ تو یہاں بہت سارے لوگ گئے، بغیر ایمان کے بہت سارے لوگ گئے، بغیر نماز کے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، اور دنیا کی برائیوں کے اندر مبتلا رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ تو بولے جب آدمی بغیر ایمان کے جائے گا، بغیر اعمال کے جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے بنیادی محنت جو ہے یہ ہے، یہ جو کام ہے تو کرنا ہے، یہ ضرورت دنیا کی ہے، آخرت کی کیا ہے؟ وہاں تنو تنہا لے جا کر کے ہم کو قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے نا بھائی، ہمارے رشتہ داری لے آ کے ڈالیں گے، منو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، مینا خلقناکم مینا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تارۃ اخری۔ لے بھائی اب تو جان تیرے اعمال، قبرستان میں گیٹ پہ لکھا تھا، میں نے پڑھا، دیر کر دی آتے، منزل تیری یہی تھی، منزل تیری یہی تھی، دیر کر دی آتے آتے، تجھے اپنے ہی دفن کر گئے جاتے جاتے۔ منزل تیری یہی تھی، دیر کر دی آتے آتے، تجھے اپنے ہی دفن کر گئے جاتے جاتے۔ دیکھو بھائی مجھے تو آپ لوگ جانتے ہو، میری پچھلی زندگی بھی جانتے ہو، کیسی عیاشیوں کی زندگی تھی، کیسی پارٹیوں کی، کیسی رونقوں کی، کیسی آزاد زندگی تھی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے زندگی کو بدلا، اور ہمارے اوپر ہمارے اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنے گا انسان ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو ہمارے بھی بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ پڑوسی تو نہیں سکھائے گا، مولوی صاحب تو نہیں آگے سکھائے گا، ہم کو سیکھنا اور ہم کو سکھانا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری، ان کو جہنم کی آنکھ سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔
جس طرح ہم محنت مزدوری کر کے ان کے کھانے پینے، ان کی ضروریات اور ان کی ہر ایک چیز کا ہم ذمہ دار ہے، اور ہم جو ہے اس پر محنت کرتے فکر کرتے ہیں، سب سے اول چیز ہے کہ ہم ان کے دین کی فکر کریں تاکہ وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے بچے، ورنہ یہی بھی بچے ہمارے گریبان کو ہم بھی اسی غفلت کی زندگی میں تھے بھائی، پتہ ہی نہیں تھا، اپنی ذات سے بھی بے خبر تھے اور اپنے بھی بچوں کی ذات سے بھی بے خبر تھے، غفلت اس محنت میں لگے۔ تو میں کہتا ہوں اکثر، غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، ٹھوکر نے مجھے 2 قدم آگے بڑھا دیا، اور خوش ہو رہی تھی جس کو بجھا کر وہ آندھیاں، اللہ نے اسی چراغ کو پھر سے جلا دیا۔ تو غفلت کی زندگی اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو محتاط آدمی بہت پسند ہے، جو اپنے فکر کرے، اپنے بھی بچوں کی فکر کرے، اپنے بھائی بہنوں کی فکر کرے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے کی، اپنے ملک کی، اپنے سارے عالم کی جو فکر کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے اچھی فکر کسی کی نہیں ہے، اس سے اچھا دین کسی کا نہیں، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اس سے اچھا دین کسی کا نہیں، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ بھائی میں نبی اور رسول نہیں ہوں، میں تو عام مسلمان ہوں آپ کے جیسا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے کلام میں، تو ہمیں اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہو یہ بہت اہم کام ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب کام ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، غریب پرسوں کی پرسان حال اور ان کی خیر خبر لینا، ان کی فکر کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، لیکن پہلی فکر یہ کرنا کہ بھائی اس کے ایمان کا کیا حال ہے، اس کے اعمال کا کیا حال ہے، ورنہ وہ کھا پی کے مست موج کرے گا اور جو ہے نا وہ بندہ جو ہے بندی جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزارے گی۔ تو ان کی جب مدد کرتے تو وہ آپ کے احسان کے نیچے آتے تو آپ کی بات سنیں گے، وہ آپ ان کے محسن بن جاتے ہو نا، معین و مددگار بن جاتے ہو، تو وہ آپ کی بات سنیں گے تو ان کی تشکیلیں کرو گے، ان کی مدد کرنے کے بعد ان کی تشکیلیں کر کے ان کی ترتیب بنا کے ان کو اللہ کی راہ میں بھیجو۔ یہ ہے اصل کام، کیا میر صاحب، یہ اصل کام ہے۔ آپ نے دے دیا تو بھائی وہ تو بیٹھ کے کھانے والے بن جائیں گے، سمجھ رہے کہ میرے پاس بھی بہت آتے تھے، ایک لڑکی آتی تھی میرے پاس میں، برقع اور کا پہن کے آتی تھی، بس بچے کو لے کے، بامبے میں ممبئی میں رہتا تھا۔ وہ بچے کی آنکھ جو تھی وہ سفیدی آنکھ پہ تھی، بچی چھوٹی گود میں، اس کو دیکھ کے ترس آتا تھا، بولے میری بچی کا حال صاحب مدد کرو، امیر صاحب کو۔ میں کئی بار اس کی مدد کیا یار، اور باہر سے بھی کروایا میں۔ ایک دن اچانک میں کہیں گیا تو اس کا گھر کے پاس میں تھی، میں ادھر پوچھا یہ لڑکی کون ہے بھائی، عورت کون ہے، ایسی ہی بولے اس کی بچی ہے بیچاری بہت وہ ہے، نہیں اس کی کوئی بچی شادی نہیں بولی اس کی تو پتہ چلا وہ کسی کی بچی کو اپنی بچی بنا کے لاتی تھی اور پیسے ہٹتی تھی۔ ایسے بہت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسے، بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو۔ تو یہ سب چیزوں کے اندر آپ لوگ تحقیق بھی کرنا، اور تحقیق کرنے کے بعد میں مدد کر کے ان کی تشکیلیں کرو، اس کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑے گا، کام کی حکمت سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ 3 دن کم سے کم مہینے کے لگا، زیادہ مصروف ہے آپ لوگ، تو میں نہیں کہتا آپ کو 4 مہینے چلے جاؤ، 40 دن چلے جاؤ، نیت 4 مہینے کی کرو۔ ہاں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مسلمان کوئی ایسا نہ چھوٹے دنیا کے اندر جو 4 مہینے کی نیت نہ کرے، ہر ایک سے نیت کرو، کیونکہ ہم اپنی موت سے بے خبر ہے، ہمیں پتہ نہیں کب آ جائے گی موت، لیکن اگر ہماری نیت ہوگی تو ایمان والی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کریں گے، 3 دن لگاتے رہیں گے، اللہ راستے بنائے گا ضرور۔ سچی نیت ہوگی، سچی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور راستے بنائے گا۔ میں کہاں کون سی دنیا میں تھا، اللہ کے راستے میں کئی بار 4 مہینے بیرون ان کے ساتھ گیا، افریقہ گیا، ویسٹ انڈیز، کیوبا، ایسی کنٹری جہاں پہ بھائی اللہ رسول کا نام لینا جرم ہے، کمیونسٹ کنٹری، فیڈل کیسٹرو مر گیا، اس کا بھائی راول کیسٹرو اس کے بعد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت سے ایک نوجوان کو ذریعہ بنایا، پڑوس کے ملک کے ایک نوجوان پڑھنے کے لیے گیا، ڈاکٹر بننے کے لیے، فضائل اعمال لے کر گیا، وہاں پہ محنت کیا، ایسی محنت کیا کہ اللہ نے اس کمیونسٹ کنٹری کو جو ہے وہ اسلامی کنٹری بنا دیا۔ اللہ نے مسجد بنوا دی وہاں پہ، کئی ہزار مسلمان بن گئے وہاں پہ،
وہ جو مخالفت کرتا تھا وہ مر گیا، وہ اللہ راستے کھول دیا. ایک اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو اللہ نے ذریعہ بنا کر کے اس ملک کے اندر اسلام کو زندہ کیا. تو یہ محنت کی معمولی محنت نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیتیں کرو گے سب ان شاء اللہ. ایک 3 دن جماعت ہمارے علاقے میں. ہاں ہمارے علاقے میں آ جاؤ نا، ہمارا علاقہ کیا سلیم بھائی؟ علاقہ